سے آقا کریم علیہ السلام نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، جو نعمتیں عطا کی ہیں، اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو شاید کہ حضرت عزرائیل ہمارے دروازے آ جائیں، پھر بھی ہم شمار کرتے نہیں، ختم نہیں کر پائیں گے۔ اے لوگو، میں نے جو تمہیں اسلام، ایمان، توحید، قرآن، یہ ساری نعمتیں عطا کی اللہ تعالیٰ کی جانب سے، لا اسألکم علیہ اجرا، اس معاملے میں میں تم سے اجرت یا قیمت نہیں مانگ رہا ہوں۔ کون سکھا رہا ہے؟ رب سکھا رہا ہے۔ قل، محبوب تم کہہ دو، لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے جو تمہیں دین دیا، اسلام، ایمان، توحید، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی، لا اسألکم علیہ اجرا، اس معاملے میں میں تم سے اجرت نہیں مانگ رہا ہوں، قیمت نہیں مانگ رہا ہوں، پیسے نہیں مانگ رہا ہوں، پرائز نہیں مانگ رہا ہوں۔ اور اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگ لیتے تو ہم قیامت تک ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے ہمیں شرک سے بچایا، کیونکہ انہوں نے ہمیں کفر سے بچایا، اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کی طرف بلایا۔ ہم سے اگر قیمت مانگتے تو ہم قیامت تک قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ رب فرماتا ہے، کہہ دیجئے محبوب، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے یہ ساری نعمتیں تمہیں دی اللہ کی جانب سے، اس معاملے میں میں تم سے اجرت نہیں مانگ رہا ہوں، الا المودۃ فی القربى، لیکن ہاں ایک چیز میں تم سے طلب کر رہا ہوں، ایک چیز مانگ رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ الا المودۃ فی القربى، جو ہمارے اہل بیت ہیں ان سے تم محبت کرو گے، ان سے جب محبت کرو گے تو تمہاری طرف سے قیمت ادا ہو جائے گی۔ الا المودۃ فی القربى، میرے اہل بیت سے محبت کرو گے، میرے اہل بیت سے پیار کرو گے، میرے اہل بیت کا احترام کرو گے، میرے اہل بیت کی تعظیم کرو گے، اکرام کرو گے۔ جب یہ کرو گے تو تمہاری طرف سے رب کیا کرے گا؟ الا المودۃ، یہ استثناء کر کے رب نے بتا دیا کہ میں تم سے اجرت نہیں مانگ رہا ہوں، لیکن اگر میری ذریت یا میری اولاد یا میرے اہل بیت سے اگر تم محبت کرو گے تو رب تمہاری طرف سے یہ قیمت قبول فرما لے گا۔ اب آئیے، تاریخ گواہ ہے، جس طرح سیدنا امام حسین پر ظلم ڈھائے گئے، تاریخ گواہ ہے، اللہ اسلامی تاریخ میں ایسی سیاہ تاریخ اور کوئی نہیں ملتی۔ 72 اشخاص کے مقابلے میں جہاں 22,000 فوج روانہ کیا جائے، 72 اشخاص نہت تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ تو ان کے پاس اسلحہ، نہ ان کے پاس جنگ کرنے کی نیت، نہ ایسے اشخاص میسر، 72 اشخاص لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے۔ حج سے 2 روز قبل سارے لوگ خانہ کعبہ آ رہے ہیں، مناسک حج بیت اللہ ادا کرنے کے لیے، اور سبط رسول، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احرام باندھا تو لوگوں نے سوچا شاید اس بار یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی کہ باغیچہ رسول کے خوشبودار پھول امام حسین ہمارے ساتھ حج میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن غالباً وہ 7ویں ذی الحج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احرام باندھا، عمرہ ادا کیے، اور پھر مکہ شریف سے کوفہ کی طرف روانگی کا ارادہ کیا۔ مکہ شریف میں جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے وہ قریب آئے اور کہنے لگے، یا
صبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابن فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ حج کا موسم ہے، آپ یہ عظیم فریضہ کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ تاریخی جواب سن لیجئے، آپ نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے میں کوفہ جا رہا ہوں جہاد پر، تاکہ حجاج کرام آزادی کے ساتھ حج بیت اللہ شریف کر سکیں، حج کی ادائیگی کر سکیں۔ یہ حج کی ادائیگی اسلام کے اصول کے مطابق ہو، اسی کو قائم کرنے کے لیے کوفہ جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے۔ پھر ایک قرآن کریم کی آیت کریمہ میں آپ کو سنا دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ چاہتا ہے تم سے ناپاکی کو دور کرنا، اہل بیت اے میرے محبوب کے گھر والوں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تم سے ناپاکی کو، گناہوں کو دور کرنا۔ گناہ جو ہے وہ ناپاکی ہے۔ اللہ چاہتا ہے، یرید اللہ چاہتا ہے لیذھب عنکم الرجس، تم سے ناپاکی کو دور کرنا، اہل بیت اے میرے محبوب علیہ السلام کے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے تم سے ناپاکی کو دور کرنا۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ تعالیٰ خوب خوب تمہیں پاک و صاف کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اگر کسی کو پاک و صاف کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ناپاک نہیں کر سکتی۔ اللہ اگر کسی کو پاک کرنا چاہے تو اس کے اندر قدورت، ناپاکی، نجاست، سیاہی نام کی کوئی چیز نہیں رہتی۔ لیکن یہاں ہم اہل سنت اور اہل تشیع میں یہ فرق ہے کہ ہم صرف اور صرف انبیاء کرام اور ملائکہ کرام ان کو معصوم مانتے ہیں، باقی ہم کسی کو معصوم نہیں مانتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ معصوم صرف انبیاء ہیں جن کی عصمت قرآن عظیم سے ثابت ہے، باقی جتنے ہیں سب اگر اللہ کے ولی ہیں تو محفوظ ہیں، اہل بیت ہیں تو محفوظ ہیں، لیکن معصوم جو ہے وہ صرف اور صرف انبیاء کرام ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں پر اہل سنت اور اہل تشیع میں یہ فرق ہے کہ اہل تشیع جو ہیں وہ ائمہ کرام کو بھی معصوم مانتے ہیں، اور ہم اہل سنت والے، کوئی اردو ثقیل تو نہیں ہو رہی ہو، منے ہارڈ اردو تو نہیں ہو رہی ہو، معصوم گناہوں سے بالکل پاک اور صاف۔ معصوم کسے کہتے ہیں؟ جیسے ایک مرد وہ بچہ نہیں جن سکتا، ایک مرد بچہ، اس کے پیٹ میں ایک مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے بچے کی جو بچے دانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے مرد کو عطا نہیں کی۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو مرد وہ پیٹ میں بچہ نہیں رکھ سکتا، یہ اس کے لیے محال ہے۔ رات میں سورج طلوع نہیں ہو سکتا، یہ محال ہے۔ اسی طرح نبی گناہ نہیں کر سکتا، یہ اس کے لیے محال ہے۔ فرشتے گناہ نہیں کر سکتے، یہ اس کے لیے محال ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، حضور آپ کہہ رہے فرشتے گناہ نہیں کر سکتے، اور پھر وہ جو عزازیل تھا وہ تو راندی درگاہ ہو گیا،
اس نے تو صرف گناہ ہی نہیں، اس نے تو رب نے فرمایا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا، اس نے انکار کیا، ڈینائی کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، وہ کافروں میں شمار ہو گیا، کافروں کی جماعت میں چلا گیا۔ تو یہ تو فرشتہ تھا، اس نے کیسے گناہ کیا؟ پھر وہ آپ کا قاعدہ تو ٹوٹ گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عزازیل فرشتہ نہیں تھا، وہ تو جن میں سے تھا، فرشتوں کی جماعت میں جا کر بیٹھتا تھا، لیکن اصل جو ہے وہ اس کی اصلیت جو ہے وہ جن ہے، وہ فرشتہ نہیں تھا۔ تو فرشتے اور انبیاء یہ معصوم ہیں، باقی جو اہل بیت یا اولیاء کرام ہیں یہ محفوظ ہیں گناہوں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل، محفوظ فرما دیجئے، ہاں وہ آیت کریمہ، یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، لیذہب عنکم الرجس، تم میں سے ناپاکی کو دور کرنا، اہل بیت، اے یا اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، یرید اللہ لیذہب عنکم، یرید اللہ لیذہب عنکم النجاسات، اللہ تمہیں ناپاکی سے دور کرنا چاہتا ہے اے اہل بیت نبی، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ تعالیٰ خوب تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ دوسری آیت کریمہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، دنیا کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے جو رب چاہتا ہے، وہی ہوتا ہے جو رب چاہتا ہے۔ کہنا تھا کہ تاریخ میں یہ سیاہ آغاق ہیں کیا کہ 72 لوگوں کے مقابلے میں 22,000 فوجیں اتاری گئی، اللہ اکبر، 22,000 فوجیں اتاری گئی۔ سیدنا امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں معلوم ہے کہ اچھا ایک بات جو عام طور پر، یہ کتاب ہے جو عرب کے بہت مشہور عالم دین ہیں، وہ سنی ہیں، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا نام الشیخ الدکتور جمیل محمد علی الحلیم العشری الشافعی، یہ بہت بڑے عالم دین ہیں عرب کے، اور یہ خود اس کتاب کو انہوں نے عربی زبان میں یہ کتاب لکھی، اور پھر کہتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے اس کتاب میں جو صحیح روایت ہے وہی روایت میں نے پیش کی، میں نے اس میں زیادتی اور تنقید، حد سے تجاوز کرنا، اس سے بھی گریز کیا ہے، اور جو حقیقت ہے اسے بیان نہ کرنا، اس سے بھی میں نے گریز کیا ہے۔ خیر الامور اوسطها، بیچ والا جو راستہ ہے اہل سنت کا، اسی کو میں نے اختیار کیا ہے۔ ایک حدیث ہے، وہ حدیث آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ سے متعلق، یوم عاشورہ سے متعلق فرمایا، یہ اس کو میں چونکہ لمبی حدیث ہے اس لیے میں کتاب کھول کر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ عن میمون بن مہران عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام یوم عاشورہ، جس نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا، من المحرم، محرم کی 10ویں تاریخ یوم عاشورہ جس نے روزہ رکھا، اعطہ اللہ تعالی ثواب 10,000 ملک، 10,000 ملک، اللہ تعالیٰ 10,000 فرشتے جو دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کریں،
رہا کرتے ہیں۔ یہ فرشتے 10,000 فرشتے جو عبادت اور ریاضت میں نیکیاں کماتے ہیں، اسی نیکیوں کے برابر یوم عاشورہ جو روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَمَنْ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَا، جو عاشورہ کے دن روزہ رکھتا ہے، مَسَحَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ يَتَيَمَّمُ يَوْمَ عَاشُورَا، فرمایا وَمَنْ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَا، اور جو عاشورہ کے دن روزہ رکھتا ہے، من المحرم، محرم کے دن 10ویں تاریخ عاشورہ کے دن روزہ رکھتا ہے، اُعْطِيَ ثَوَابَ 10,000 حاج ومعتمر، اللہ تعالیٰ اسے 10,000 حاجیوں کا اور 10,000 حج اور 10,000 عمرہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ کوئی اہل تشریح کی کتاب نہیں ہے، سنیوں کی کتاب ہے۔ پھر فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام و10,000 شہید جو عاشورہ کے دن روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ 10,000 شہیدوں کا، شہداء کا اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ وَمَن مَسَحَ يَدَهُ